بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثیر صحابہ کرام سے یہ واقعہ معراج مروی ہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کے ساتھ جانا، سفر کرنا اور حالت بیداری میں سفر کرنا، فرمایا یہ حق ہے۔ اور اس کو کس کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت حذیفہ، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن صعصع، حضرت ابو حبہ البدری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان سارے صحابہ نے یہ بیان کیا ہے۔ پھر جو تابعین، تبع تابعین ان کے بعد ہیں امام ضحاک، سعید بن جبیر، قتادہ، سعید بن مسیب، حضرت ابن شہاب، حضرت ابن زید، حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم نہی، حضرت مسروق، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، امام ابن جریج، یہ سارے ائمہ نے اس واقعہ اسراء، واقعہ معراج کو بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں اور اپنے جسم کے ساتھ معراج شریف پر تشریف لے گئے، معراج شریف پر گئے۔ امام طبری نے، امام احمد بن حنبل نے اور بہت سے ائمہ فقہا، محدثین، مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ قاضی ایاز نے الشفاء جلد 1 صفحہ 188 میں اس کو روایت کیا ہے، اس کو روایت کیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا واقعہ بیان کر دوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی، جو آپ کی چچا کی بیٹی تھی، حضرت ام ہانی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام حتیم کعبہ میں، جو کعبہ کا سین تھا، کعبہ کا سین ہے، وہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو آپ حالت نیند اور بیداری دونوں کے درمیان تھے، یعنی آپ سوئے نہیں تھے اور حالت نیند اور بیداری کے درمیان تھے۔ تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور بعض روایات میں تین فرشتے حاضر ہو گئے، اور بعض روایات میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بہرحال اس میں تضاد کی بات نہیں ہے، اصل واقعہ عرض کرنا ہے جو ان میں مشترکہ ہے۔ تشریف لے آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو بیدار کیا اور حضور سے عرض کی کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کو، یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح بہت سے اور ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ابو عوانہ نے المسند میں، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام بزار نے المسند میں، بہت سے صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور بہت سے ائمہ حدیث نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تشریف لے آئے، وہ حضور کو ماہ زمزم، آب زمزم کے قریب لے گئے۔ جب آب زمزم کے قریب لے گئے، چاہے زمزم کا کنواں، وہاں حضور کو لے گئے، تو وہاں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو شق کیا، یعنی سینہ مبارک کی روحانی سرجری کی، نورانی سرجری کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلق مبارک سے لے کر آپ کی ناف مبارک تک سینہ مبارک کو شق کیا گیا، اور سینہ مبارک کو شق کر کے وہاں سے آپ کا دل مبارک، آپ کا پیٹ مبارک، اس کو خالی کیا گیا، اور پھر اس کو آب زمزم سے انہوں نے دھویا۔ پھر ان کے پاس نور کا ایک خوان لایا گیا،
نور کا تشت، اس نور کے تشت میں ایک نور کا پیالہ تھا، یعنی یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہو رہے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، امر سے کر رہے تھے، اس میں اپنا ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تو وہ لایا گیا نور کا پیالہ، وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک اور آپ کے حلق مبارک یہ سب پر کر دیا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایمان اور حکمت ہمارے ایمان اور حکمت کی طرح نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کے مطابق حضور سید الخلق ہیں، اللہ کے بعد جمیع مخلوقات پر سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، افضل الخلق ہے، ساری مخلوقات میں افضل ہے، امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں سے افضل ہے۔ تو حضور کے سینہ مبارک کو، قلب اطہر کو، آپ کے حلق مبارک کو جو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری ہو رہی تھی، حاضری کی تیاری کروائی جا رہی تھی اللہ کی طرف سے کہ میرے محبوب نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میرا جلوہ کرنا ہے، میری صفات کو اپنے جسم میں جذب کرنا ہے، اپنے قلب اطہر میں، اپنے سینہ اقدس میں جذب کرنا ہے، تو وہ اس حالت کو پہنچ جائے کہ رب کی تجلیات کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ اس لیے سارا ایمان و حکمت سے بھرا گیا، نور سے بھر دیا گیا۔ اور پھر ایک جانور لایا گیا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کا قد جو ہے سفید رنگ کا چمکدار جانور لایا گیا، اس کا قد دراز گوشت سے بڑا اور ہچر سے ذرا نیچے تھا، کم تھا، یعنی دراز گوشت بولتے ہیں ہماری زبان میں گدھا، تو گدھے سے اس کا قد ذرا بڑا، اور ہچر جو ہے جو گھوڑے کی طرح مشابہ ہوتا ہے، ہچر اس سے ذرا نیچے تھا، کم تھا۔ وہ لایا گیا جانور، اس کا نام تھا براق۔ کیا نام تھا؟ براق، سفید رنگ کا چمکدار۔ اس پر حضور کو سوار کرایا گیا، اور اس کا قدم، وہ نورانی جانور تھا، اس کا قدم اتنا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی اتنا اس کا ایک قدم پڑتا تھا، یعنی جس طرح ہماری نگاہ اگر ہم کھلی فضا میں دیکھیں تو میلوں تک ہماری نگاہ جاتی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس براق کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، 100 میل یا اس سے بھی زیادہ تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی۔ تو اتنا، تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ جب یہ سفر شروع ہوا تو راستے میں ایک مقام آیا، کھجوروں کی سرزمین، کھجوروں کی سرزمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ نیچے اتریے، نماز پڑھیے۔ حضور نے نماز پڑھ لی، نفلی نماز۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتدری این صلیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ آقا کی ساری توجہ، آقا کا دھیان، آقا کا انہماک اللہ کی طرف تھا، اللہ سے ملاقات کی طرف جا رہے تھے، تو باقی کسی اور کی طرف توجہ نہ تھی۔ تو فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور کے معلم کون ہے؟ اللہ تعالی۔ حضور کو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آگے کائنات کو، مخلوقات کو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ حضور۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور حضور کی تعلیم سے آگے علم پھیلا ہے۔ جو اللہ نے علم آپ کو عطا کیا، آپ نے آگے مخلوقات میں تقسیم کر دیا، مخلوقات کو عطا فرما دیا جس کی جتنی کیپیسٹی تھی۔ تو فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ نے
یثرب میں نماز پڑھی ہے. صلیت بیثرب صلیت بطیبہ. آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے اور وہ پاک سرزمین ہے. یثرب یہ مدینہ طیبہ کا پہلا نام تھا، پہلے نام تھا یثرب. مدینہ طیبہ کو کہتے تھے. یثرب کا مطلب بیماریوں کا گھر. حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ یثرب تھا، لیکن جب حضور نے وہاں قدم رنجا فرما دیا، آقا تشریف لے گئے، تو وہ مدینہ طیبہ بن گیا، پاک شہر بن گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا کہ آپ نے پاک شہر میں نماز پڑھی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو پہلے بتایا یا نہیں، جو معراج شریف کا سفر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے سے سال یا 1.5 سال پہلے ہوا. 1 سال یا 1.5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے. مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے سال یا 1.5 سال پہلے. تو چونکہ وہ مدینہ طیبہ یثرب حضور نے ہجرت کرنا تھی، وہ آپ کی ہجرت گاہ بننا تھا، وہ آپ کی سلطنت بننی تھی، ریاست بننی تھی، وہاں اپنی حیات مبارکہ کے 10 سال بسر کرنے تھے، اور بعد میں اسی مسکن نے آپ کا جائے وصال بننا تھا، آپ کی قبر مبارک ادھر ہونی تھی. اس لیے اللہ تعالی نے یثرب کو مدینہ طیبہ بنا دیا. تو آپ نے ہجرت کرنے سے پہلے معراج شریف کی رات وہاں نفل پڑھ کر برکت کا آغاز فرما دیا، اس سرزمین پر برکت کا آغاز کر دیا. پھر آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے، پھر سواری چل پڑی براق. پھر ایک مقام آیا سفید سرزمین، سفیدی پھیلی ہوئی تھی اس سرزمین پر. وہاں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اتریے نماز پڑھیے. حضور اترے، تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھی. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون، کہاں آپ نے نماز پڑھی ہے؟ حضور نے پھر فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے. انہوں نے عرض کیا صلیت بمدین صلیت عند بشجرۃ موسیٰ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت کے پاس ان سے اللہ نے کلام کیا، یہ آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے. کیونکہ یہ مدین وہ جگہ ہے کوہ طور کی جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، اس کے برکتوں کا نزول ہوا. اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرمایا آپ ادھر بھی تشریف فرما ہو کر نماز پڑھے، تاکہ اس جگہ کو بھی، اس جگہ سے بھی آپ برکت حاصل کر لیں اللہ کے کلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کو آپ کی نسبت سے برکت مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی نسبت سے برکت مل جائے، اور اللہ کے کلام کی نسبت سے آپ کو برکت مل جائے. آپ کو اللہ کے کلام کی برکت مل جائے، اور آپ کے یہاں نماز پڑھنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برکت مل جائے. تو حضور علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جس جگہ پر اللہ کے ولی رہتے ہیں، بستے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں نماز پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، آقا کی سنت ہے. یہ آقا نے ہمیں سنت بھی عطا کر دی. اور پھر آگے سفر جاری ہوا، پھر آگے براق سواری چل پڑی. پھر ایک جگہ آپ تشریف سرزمین پر پہنچے جہاں سے اس سرزمین کے محلات نظر آ رہے تھے. وہ شام کی سرزمین تھی، فلسطین کی سرزمین تھی، اور وہاں کے محلات نظر آ رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اتریے نماز پڑھیے، اتریے نماز پڑھیے. حضور تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھی. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تدری این صلیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ حضور نے پھر فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور رسول سے یہاں اپنے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام لیے، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. حضور کی کامل توجہ اللہ کی طرف تھی، وصال الی اللہ کی طرف تھی، سیر الی اللہ کی طرف تھی.
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ المسیح ابن مریم، یا رسول اللہ آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے، بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم پیدا ہوئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے ولادت پر حضور کو نماز پڑھوائی، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں پڑھا رہے تھے، یہ اللہ کی طرف سے امر تھا، اللہ کی طرف سے امر تھا۔ وہ آقا سے عرض کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی منشا تھی، کیا میرا حبیب آپ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ آپ سے پہلے گزرنے والے برگزیدہ رسول تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، یہ آپ کے تشریف آوری کی لوگوں کو خبر دیتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے کیا آخری رسول تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے رہے کیا آخری رسول تشریف لائیں گے۔ جو جو نبی، جو جو رسول آتا رہا آپ کی بشارت دیتے رہے، تو اے میرے مصطفیٰ جب آپ معراج پر آ رہے ہیں تو ان کی جگہوں کو بھی آپ فیض یاب کرتے ہیں، جن جگہوں کے ساتھ ان کی نسبت ہے انہیں بھی فیض یاب کرتے ہیں، تاکہ انہیں بھی شب معراج کا، دیدار باری تعالیٰ کا، رؤیت باری تعالیٰ کا، زیارت خدا کا اور لقاء خدا کا انہیں بھی فیض پہنچ جائے، اور ہمارے لیے بھی سنت بن گئی، ہمارے لیے سنت بن گئی کہ اہل اللہ، اولیاء اللہ، صالحین، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی جائے ولادت پر جانا، مولد پر جانا، حاضری دینا، وہاں نفل پڑھنا، برکت حاصل کرنا ہمارے لیے حضور نے سنت بنا دیا، ہمارے لیے حضور نے سنت بنا دیا۔ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، وسعت مطالعہ نہیں ہوتے تو طرح طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو صحیح سند سے حدیث سنا رہا ہوں، صحیح سند سے یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 7142، اور امام بزار نے المسند میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 3484، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس حدیث کو روایت کیا، وہ جلد 2 صفحہ 355 تا 357، اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، اور پھر آپ سواری پر تشریف لائے، پھر سواری چل پڑی مسجد اقصیٰ پر، پھر سواری نے جا کر پڑاؤ کیا، چوتھا پڑاؤ مسجد اقصیٰ پر جا کر، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سواری کو باندھا، پھر جس جانب سورج غروب ہوتا تھا اس دروازے سے آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے، تشریف لے گئے، اس جانب سے، جس جانب سے یعنی مغربی دروازے سے حضور مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، اور وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا اللہ نے چاہا میں نے نماز پڑھی، اور وہاں احادیث میں آتا ہے، کثیر احادیث مبارکہ میں، کہ وہاں تمام انبیاء کرام جمع تھے، تمام انبیاء کرام ادھر جمع تھے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھی۔ وہاں تمام جلیل القدر انبیاء رسولوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، تمام جمیع جلیل القدر انبیاء اور رسول اعظام نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، حضور امام الانبیاء بن گئے، سید الرسل بن گئے، امام الانبیاء ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سب نے فیض پایا حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ بہت سا طویل واقعہ ہے، میں آپ کو شاد کرتے ہوئے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جہاں سے حضور نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا تھا،
बुराक पर। फिर मस्जिद अक्सा से आपका ऊपर आसमान दुनिया तक का सफर वो सीढ़ी के जरिए हुआ। सीढ़ी को अरबी जुबान में कहते हैं मिअराज, मिअराज सीढ़ी को बोलते हैं। एक नूरानी सीढ़ी लाई गई, उस पर हजूर तशरीफ फरमा हुए, उस पर चढ़े और वह सीढ़ी नूर के ऊपर चढ़ गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आपके हमरा थे, आपके हमरा थे। पहला आसमान आ गया। पहले आसमान पर वहां के जो दरबान थे, जो मुहाफिज थे, गार्ड थे दरवाजे के, उन्होंने पूछा कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या जिब्राइल? उन्होंने कहा आपके साथ कौन? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने पूछा क्या ये बुलाए गए हैं, क्या आज ये इनवाइटेड है? उन्होंने क्या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने दरवाजा खोल दिया, कहा हुशाम देव फमरहबन बी व अहलन। सहीहुल बुखारी के लफ्ज़ है किताबुत तौहीद में, हदीस नंबर 7079। और सहीहुल बुखारी में और मकामात पर भी ये हदीस आई है, और सही मुस्लिम में भी ये हदीस आई है। तो वहां उन्होंने हुशाम देव कहा। हदीस के लफ्ज़ है फयस्तबशिरु बी अहलुस समा। अहले आसमान, आसमान वाले खुशियां मनाने लगे, फरहत इंबिसात करने लगे कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। खुशी फैल गई पूरे आसमानों में। शब्द मिराज वो रात है, दुनिया भी सज गई और आसमान भी सज गई। एक शेर है ना, मिराज की रतियां दूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। मिराज की रतियां दूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। तो सारे जमीन और आसमान सज गए हुजूर के इस्तकबाल के लिए। फिर पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा मेरा बेटा मरहबा, मरहबा, आप कितने अच्छे बेटे हैं। उन्होंने हुशाम देव कहा। वहां से दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। दूसरे आसमान पर हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने आपको हुशाम देव कहा। उन्होंने कहा हमारे साले भाई हुशाम देव, मरहबा मरहबा, सारे कहते रहे। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने आपको हुशाम देव कहा। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने हुशाम देव कहा। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने हुशाम देव कहा। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने हुशाम देव किया। हर नबी, हर रसूल, जलीलुल कदर रसूल आपको हुशाम देव कहता रहा, आपको रिसीव करता रहा, वेलकम करता रहा, और अगली मंजिल की तरफ आपको अलविदा करता रहा। सातवें आसमान पर बैतुल मामूर आ गया। बैतुल मामूर, बैतुल मामूर वो अल्लाह का घर है जो बिल्कुल खाना काबा में बैतुल्लाह के ऊपर है, बिल्कुल बैतुल्लाह की सीट पर ऊपर बना हुआ है बैतुल मामूर। और वो फरिश्तों का काबा है, जहाँ फरिश्ते हर वक्त उसका तवाफ करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तकदीस करते हैं, हर वक्त मशगूल रहते हैं। तो बैतुल मामूर के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाए बैठे थे, उन्होंने हुजूर को हुशाम देव किया, हुशाम देव कहा, वेलकम किया। अब ये नबियों को क्यों दिखाया गया, वेलकम क्यों कराया गया, इसमें कई राज है, कई राज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ वेलकम, ताकि पता चल जाए, इंसानों को बता दिया जाए कि जो मिशन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन में लेकर उतरे थे, वही मिशन अल्लाह के हबीब लेकर आए हैं, आखिरी रसूल लेकर आए। ये वही मिशन है तौहीद और रिसालत का, अल्लाह की शरीयत का, अल्लाह के दीन का। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा के यह भी बता दिया गया कि हुजूर का फैज उन्हें भी पहुंचा है, उन्हें भी हुजूर का फैज मिला है। फिर ऊपर हजरत याहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
کرسچین نے، اہل کتاب نے کلمت اللہ اور روح اللہ اور ان کے معجزات دے کر خدا کا بیٹا بنا لیا. کوئی خدا کا بیٹا انہیں کہنے لگا، کوئی خدا بنانے لگا، کوئی عقیدہ تصریف کا قائل ہو گیا. جبکہ آقا علیہ السلام وہ دوسرے آسمان پر تشریف فرمائے، جبکہ آقا علیہ السلام اس سے بھی اوپر چلے گئے. تو اس سے مقام میں محمدی لوگوں کو دکھانا تھا، مقام میں مصطفیٰ لوگوں کو دکھانا تھا. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کرائی گئی کہ ان کا حسن مشہور ہے، حسن یوسف مشہور ہے. ان کے حسن کی وجہ سے زنان مصر نے، خواتین مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. آقا علیہ السلام کو ان سے ملاقات کرائی گئی، انہوں نے ویلکم کیا اور حضور ان سے بھی اوپر چلے گئے تاکہ انسانوں کو بتا دیا جائے کہ حسن یوسف بے شک بجائے حق ہے، مگر مصطفیٰ کا حسن، مصطفیٰ کا مقام ان سے بھی آگے ہے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی. دو نبی ایسے ہیں جنہوں زندگی کی حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر آئیں گے اور یہاں زندگی گزاریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام وہ قیامت کے دن، وہ قیامت تک اوپر ہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ ادریس علیہ السلام بے شک چوتھے آسمان پر ہے، مگر مصطفیٰ کا مقام ان سے بھی اونچا ہے، بلند ہے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، جن سے رب نے دنیا میں براہ راست کلام کیا لیکن پردے کے پیچھے سے. تو ان سے ملاقات کرائی گئی کہ وہ بے شک کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا، انہیں شرف یاب کیا، لیکن حبیب اللہ کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے، حبیب اللہ کا مرتبہ اس سے بھی اونچا ہے. تو ساتویں آسمان پر خلیل اللہ سے ملاقات ہوگی، جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، رب پر قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی، جوان بیٹوں، اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ویلکم کیا، مگر خلیل اللہ کا منصب بھی نیچے رہ گیا. حضور ان سے بھی اوپر چلے گئے، ان سے بھی اوپر چلے گئے. سدرۃ المنتہا آ گیا، بیت المعمور سے اوپر. تقدیر جو لکھ رہا ہے قلم، وہ بھی نیچے رہ گیا، لوح و قلم نیچے رہ گئے. تقدیر لکھے جانے والا قلم وہ بھی نیچے رہ گیا، تقدیر نیچے رہ گئی. احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے قلم کے لکھنے کی آواز سنی، وہ بھی نیچے رہ گیا. اور سدرۃ المنتہا، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں سے آگے میری بھی اڑان نہیں ہے، یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. بشریت مسجد اقصیٰ تک رہ گئی، سارے انسان مسجد اقصیٰ تک رہ گئے، اور نورانی مخلوق، روحانی مخلوق، عالم امر کی مخلوق، آسمانوں کی مخلوق، فضاؤں کی مخلوق، وہ سارے سدرۃ المنتہا تک رہ گئے. آگے عالم لامکان تھا، آگے رب کے جلوے تھے، رب کے انوار تھے، رب کی تجلیات تھی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی ایک جگہ قید نہیں ہے. جو رب نے اپنے محبوب کو عالم لامکان تک کے لیے، عالم لامکان تک بلایا ملاقات کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے. اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ ادھر ہی ہے، اللہ ہر جگہ ہے. لیکن یہ جو حضور کو عالم لامکان تک بلایا گیا، زمینوں سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، یہ دراصل ساری مخلوقات کو مقام مصطفیٰ دکھانے کے لیے بلایا گیا.
مقام مصطفیٰ دکھانے کے لیے بلایا گیا. حضور وہاں پہنچ گئے, وہاں تشریف لے گئے. جو آتا ہے سورۃ النجم میں جو بیان کیا اللہ تعالی نے, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, کہ محبوب وہاں تک پہنچ گئے, پھر وہ قریب ہوا, پھر اور زیادہ قریب ہوا, پھر 2 کمانوں کے برابر مقدار برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. سورۃ النجم آیت نمبر 8 اور 9. امام بخاری نے اپنی کتاب میں اسی حدیث نمبر 7079 اور باقی احادیث میں درج ہے, وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قریب ہوا. اس کی تفسیر کی حضور نے بیان کی, اللہ رب العزت اپنے حبیب کے قریب ہوا, پھر اور قریب ہوا, حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ہمارے لیے چونکہ ہم جو دنیا میں پائی جانے والی چیزیں ہیں ان سے اندازہ لگا سکتے کہ کتنی قربت ہوئی, تو ہمارے لیے بتا دیا 2 کمانوں کا, اور آگے فرمایا قربت کو بیان کرنے کے لیے او ادنا, یا انسانوں تمہیں سمجھانے کے لیے بتا دیا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. لیکن محبوب کو کتنی قربت, یہ محب اور محبوب کے درمیان کتنی قربت ہوئی تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. فرمایا او ادنا, یا اس سے بھی کم رہ گیا, یا اس سے بھی کم رہ گیا. پھر وہاں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پھر وہاں اللہ نے اپنے حبیب کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی. پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں بندگی پیش کی اور رب نے محبوب پر سلام بھیجا. یہ عرفاء اہل اللہ صالحین سارا بیان کیا ہے. تو یہ حضور کا مقام ہے. کل کائنات, عرش, لوح قلم, تقدیر, جنت, دوزخ, فرشتے, ملائک, کہکشائیں, سورج, چاند, ستارے, سیارے, انسان, مریض, نظام شمسی, سب کچھ نیچے رہ گیا اور مصطفیٰ کل کائنات سے بڑھ گئے. اللہ کی بارگاہ میں کل کائنات سے بڑھ گئے. اللہ حضور الہ میں پہنچ گئے. کل کائنات, باقی ساری مخلوقات نیچے تھی اور صرف رب تھا یا رب کا حبیب تھا. یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہیں حضور کو نماز کا تحفہ ملا. 50 نمازیں پہلے اللہ تعالی نے عطا فرمائی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل گئے. عرض کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں کمی کرا دیں, میری امت پر بھی اس سے کام فرض ہوئی تھی, لیکن میں جانتا ہوں کہ امتوں میں غفلت ہوتی ہے. حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. بعض روایات کے مطابق 10 کم ہوتی رہی اور بعض روایات کے مطابق 5 یعنی 5 بار اللہ کی بارگاہ میں چکر لگا یا 9 بار. تو آخر میں 5 نمازیں رہ گئی. 5 نمازیں. فرمایا اے حبیب یہ ہے تو 5 نمازیں, لیکن میرے ہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے. تو جو ان 5 نمازوں کو پڑھے گا 50 سے میں نے 5 کر دیا, لیکن اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے. تو یہ حضور معراج کی رات نماز تحفے میں لے کر ہے. نماز کی رات, معراج کی رات نماز تحفے میں ملی. یہ نماز ایسی قدر و منزلت والی ہے جو معراج کا تحفہ ہے. اس میں مومنوں کی معراج ہے, اہل ایمان کی معراج ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی پیش کرتا ہے تو اسے معراج نصیب ہوتا ہے. رب کی بارگاہ میں قربتیں ملتی ہیں, حضوری ملتی ہیں. یہ اسی معراج شریف کا فیض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی معرفت نصیب فرمائے. مرتے دم تک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی غلامی, محبت, قربت عطا فرمائے. دنیا میں بھی, حالت نزاع میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, جنت الفردوس میں بھی اپنے اور اپنے حبیب کی قربت عطا فرمائے. اور ہمارا جینا مرنا
ہمارا بھی ہماری آنے والی نسلوں کا بھی اللہ تعالیٰ اسی پر بنائے. آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علی الا البلاغ المبین.